سرخ کفن قسط پائپ۔ فیضان نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روکی۔ اقرا نے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے فیضان بھائی؟ فیضان نے تالا کھولتے ہوئے جواب دیا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے بابی۔ عابدہ آنٹی کا 16 روز پہلے ہی انتقال ہوا ہے، تب سے بند پڑا ہے۔ کاش آپ لوگ کچھ دن پہلے آ جاتے تو ان کی خدمت کا موقع مل جاتا۔ جب تک حمزہ رہا نہیں ہوتا آپ آرام سے رہیں یہاں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اقرا بھی زین کو لے کر اندر چلی گئی اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔ یہ اس کے پہلے والے گھر سے کافی چھوٹا تھا۔ اس نے افسردگی سے کہا، کاش میں اپنا گھر بیچنے سے پہلے آپ سے رابطہ کر کے مدد مانگی ہوتی۔ اس ظالم وکیل کا بیڑا غرق ہو، مجھے اکیلی عورت کو لوٹ کر بھاگ گیا، بدبخت۔ فیضان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس کی سزا پا لیتا ہے۔ آپ حوصلہ کریں، یہ بھی آپ کا ہی گھر ہے۔ اس نے گاڑی سے ایک کارٹن نکال کر اقرا کو دیا۔ اس میں آپ کے کچن کا سامان ہے، سیٹ کر لیں، میں باقی سامان بھی گاڑی سے نکال کر لاتا ہوں۔ اقرا وہ کارٹن تامے کچن کی طرف گئی۔ کھڑکیاں اور لائٹس بند ہونے کی وجہ سے وہاں اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی، کوئی چیز اس کے پیروں سے ٹکرائی۔ وہ اسے جم کر کے آگے گئی اور کارٹن نیچے رکھ کر سوئچ ڈھونڈ کر لائٹ آن کرنے کے بعد وہ مڑی تو اس کی چیخ بلند ہوئی۔ جس چیز سے وہ ٹکرائی تھی وہ لاش تھی، سرخ کفن میں لپٹی ہوئی۔ وہ باہر بھاگی۔ فیضان سامان وہیں پھینک کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا بابی؟ اس نے پوچھا تو اقرا نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی زبان بھی کانپ رہی تھی۔ وہاں لاش ہے۔ فیضان نے کچن میں جا کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زور سے ہنستا ہوا باہر آیا۔ ارے بابی، آپ بھی نہ، مجھے بھی ڈرا دیا تھا، کوئی لاش نہیں ہے وہاں۔ اقرا نے جا کر دیکھا تو واقعی وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، شاید مجھے وہم ہوا ہے۔ اسے زچ ہوتا دیکھ کر وہ دوبارہ ہنسنے لگا۔ اگر آپ ایسی ہی وہم پالتی رہیں تو کیسے رہے گی اکیلی اس گھر میں؟ آپ کو اپنا دل مضبوط رکھنا ہوگا۔ حمزہ کے آنے تک اپنا اور زین کا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اقرا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اس نے جانے کی اجازت مانگی تو اقرا نے کھانے کے لیے روکنا چاہا۔ فیضان نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کی بیوی گھر پر انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی بیوی کا ذکر سن کر اقرا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا، کیا فیضان بھائی، آپ نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا تک نہیں؟ فیضان نے خوشدلی سے جواب دیا، سوری بابی، 1 ہفتہ پہلے ہی سادگی سے نکاح ہوا ہے، بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کسی دن لے آؤں گا اسے آپ کی طرف۔ دروازہ بند کر لیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فون کر لیجئے گا۔ اقرا ٹھیک ہے کہتے ہوئے اسے باہر تک چھوڑنے آئی اور دروازہ لاک کر کے اندر چلی گئی۔ ناظرین، اگلی قسط تک انتظار کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔